آج کی مجلس میں ہم مسجد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں مسجد کا کیا کردار ہے، اور ایک مسجد کی سطح میں کس طرح ہم دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے تاریخ اسلام کے اندر مسجد کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی مسجد میں بیٹھ کے بڑے بڑے عظیم انقلاب اس دنیا میں آئے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسجد نبوی میں بیٹھ کے کس طرح چند سالوں کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ تو مسجد کی اہمیت سے بالکل بھی انکار نہیں ہے، تو کس طرح ہم اس کو مثبت طریقے سے کام کر کے مسجد کو اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مسجد میں بیٹھ کے علماء کرام کس طرح دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر سکتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو چند پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر انہی پوائنٹ کے اوپر ایک عالم دین جو امام مسجد ہے، مسجد کا خطیب ہے، اگر وہ انہی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے مسجد میں کام کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جس بستی میں کام کر رہا ہے، جس گاؤں میں کام کر رہا ہے، جس گلی اور محلے اور شہر میں کام کر رہا ہے، انشاءاللہ اس مسجد کے ارد گرد ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی، اور بڑوں کو بھی دین کی سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح اگر ہر گاؤں میں، ہر گلی محلے میں، پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں اگر ایک مسجد کے اندر ایک عالم دین اپنی مسجد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کر دے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلے خطبہ جمعہ آتا ہے۔ خطبہ جمعہ علماء کرام کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح تیاری کر کے پورے 8 دن تیاری کریں، قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ایک موضوع کا انتخاب کریں اور اس کے متعلقہ جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن پاک کی احادیث ہیں، اس ٹاپک کو لیں، قرآن پاک کے تفاسیر کو پڑھیں، حدیث کی شروحات کو پڑھیں، تاریخ اسلام کے حوالہ دیں، اور تاریخ اسلام میں سے کچھ واقعات اس موضوع کے متعلق جو ہے ان کو لے کے آئیں، اور ایک پراپر تیاری کے ساتھ اس کو ایک ورق کے اوپر یا اپنی ایک ڈائری بنا لیں، اس کے اوپر آپ تیاری کریں کہ یہ متعلقہ آیات ہیں، یہ متعلقہ احادیث ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ اشعار ہیں اردو کے یا پنجابی کے۔ تو ایک مضمون بنا لیں۔ وہ لازمی نہیں کہ آپ نے ایک ہی جمعے کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ آپ جو 35 منٹ 40 منٹ کا جو آپ خطبہ دیتے ہیں، جو آدھے گھنٹے کا بھی کئی مساجد میں ہے، کئی مساجد میں 45 منٹ کا ہے، تو وہ آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ کی مسجد میں کیا رواج ہے۔ تو اس کے مطابق آپ جتنا آپ اپنے 40 منٹ میں پورا کر سکتے ہیں اس کو پورا کریں، اور باقی جو مواد آپ کا رہ جاتا ہے اس کو آپ اگلے خطبے میں لے جائیں۔ تو یعنی ایک موضوع کو پکڑیں اور اس کے اوپر مکمل تیاری کریں۔ اگر اس کے اوپر 10 یا 12 جمعے بھی آپ کے لگتے ہیں تو وہ لگائیں۔ ایک مسئلہ امت کو سمجھانا چاہیے، اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ آپ آ جائیں۔ تو عام روایتی طریقوں سے ہٹ کے جمعے کی تیاری کریں۔ عام سطحی سے مسائل ہیں، جو سنی سنائی باتیں ہیں، یا کیسٹ سن کے CD سن کے وہ جمعہ پڑھا دینا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے اور پریشان ہے، اور یہ علماء کرام ہی ہیں جو امت مسلمہ کو ان پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جمعہ تیاری کر کے پڑھائیں، قرآن و حدیث کی شروحات اور اس کی اچھی طرح وضاحت کر کے امت مسلمہ کے سامنے مسائل کو رکھیں۔ تو اس کے بعد ٹاپک آتا ہے، دوسرا مسئلہ جو آتا ہے، دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے دروس کا۔ جمعے کے بعد آپ اپنی مسجد میں، جس مسجد میں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ امامت اور خطابت کروا رہے ہیں، وہاں دروس کا اہتمام کریں۔ دروس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن کریم کا درس قرآن دیں، اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جو آپ کے گاؤں یا گلی محلے یا شہر کی ایک روٹین ہے، تو درس شام کے وقت آپ درس حدیث کا اہتمام کریں۔ ڈیلی 1-2 آیات کا ترجمہ پوری وضاحت کے ساتھ، اس کا شان نزول، اس کے لفظی معنی، اس کا با محاورہ ترجمہ، اس کا مفہوم، شان نزول، سابقہ آیات سے ربط کیا ہے، آنے والی آیات سے کیا ربط ہے، یعنی جو 2-3 آیات آپ اس 10-12 منٹ میں، صبح کا جو درس ہے وہ 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ کا ہونا چاہیے، زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، لوگ اکتا جاتے ہیں۔ تو 10 سے 15 منٹ کے درمیان
آپ ایک آیت کر سکتے ہیں، ایک آیت کرے، 2 آیات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مکمل وضاحت ہو، جو سامعین ہیں، جو آپ کے مقتدی ہیں، جو آپ کی جماعت ہے، وہ کم از کم جو آیت آپ پڑھ کے سنائیں، درس دیں، وہ ان کو یاد ہو جائے، اور دوسروں کو بھی جا کے بتائیں کہ آج مسجد میں ہم نے یہ سبق سنا ہے، یہ درس سنا ہے ہم نے۔ اسی طرح مغرب یا عشاء کے بعد آپ درس حدیث کا اہتمام کریں۔ کوئی ایک کتاب لے لیں، آپ بلوغ المرام شروع کر لیں، عمدۃ الاحکام شروع کر لیں، مشکوٰۃ المصابیح ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کوئی ایک کتاب، ریاض الصالحین ہے، صحیح بخاری شروع کر لیں۔ آپ پہلے باب سے شروع کریں، آپ اس میں کتاب الطہارت آ جائے گی، وضو کے مسائل، نماز، غسل، تجارت کے، نکاح کے، یعنی ایک طرف سے شروع کریں، ڈیلی 1 یا 2 حدیث، جتنے آپ، یعنی 5 سے 7 منٹ کا جو درس ہے نا، 10 بھی منٹ ہو سکتے ہیں، تو 5 سے 7 منٹوں کے اندر آپ حدیث کی کتنی وضاحت کر سکتے ہیں، یہ کریں آپ۔ اور الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں، میں ان کا نام لے سکتا ہوں، کہ جنہوں نے درسن قرآن پاک کو، یعنی فجر کے دروس میں قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے علماء کرام کے بارے میں سنا ہے، عبد المنان نور پوری کا نام آتا ہے، اور بہت سارے ائمہ مساجد ہیں، ان لوگوں نے صحیح بخاری کو شروع کیا اور عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی 1-2 حدیث کا درس دیا، اور صحیح بخاری کو کئی مرتبہ مکمل کیا دروس کے اندر۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا مطالعہ ہوتا رہے گا، آپ کو لگن ہوگی، سارا قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے گا، صحیح بخاری کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی احادیث، کون سی حدیث کس باب میں ہے، یہ عوام کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا زیادہ فائدہ ہے، اور پھر مطالعہ کی عادت پڑتی ہے ان کو۔ اور جمعے کے بعد دونوں اوقات میں، فجر اور عشاء کے بعد درس حدیث اور درس قرآن کا اہتمام کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے بچوں کے اوپر محنت کرنا۔ دونوں ٹائم کوشش کریں کہ دونوں ٹائم بچوں کو پڑھایا جائے مسجد میں، فجر کی نماز کے بعد ناظرہ قرآن، اور عصر یا مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ ہر گاؤں کا یا ہر شہر کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، کچھ علماء کرام عصر کے بعد ٹائم بچوں کو دعائیں، مسنون دعائیں یاد کرواتے ہیں، اور کچھ علماء کرام مغرب کے بعد کرواتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ثواب دید پہ ہے کہ آپ کے علاقے، آپ کی مسجد، آپ کے گاؤں میں کیا رواج ہے، کیا طریقہ کار ہے، کس اوقات میں بچے زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو دونوں ٹائم، صبح کے وقت بچوں کو ناظرہ، اور جو بچے ناظرہ مکمل کر جائیں پھر ان کو قرآن پاک کی صورتیں یاد کریں، 30واں پارہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ سجدہ، یہ بچوں کو زبانی یاد کروا دیں، بچوں کو جماعت کروانے کا اہل بنائیں۔ اور اسی طرح مغرب یا عصر کے بعد جو کلاس ہوتی ہے، اس میں بچوں کو مسنون دعائیں یاد کروائی جائیں۔ اس میں نماز کا طریقہ، نماز کی مکمل دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار، کھانا کھانے کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، دعائے استخارہ، جنازے کی دعائیں، جنازے کا طریقہ، بچوں کو وضو غسل کا طریقہ، یعنی جس کو ہم مسنون دعائیں کہہ سکتے ہیں، مسنون اعمال کہہ سکتے ہیں، ان شام کے وقت وہ بچوں کو ازبر کروائی جائیں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بچوں کو صبح کے وقت ناظرہ اور شام کے وقت دعائیں یاد کروائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ جو طالبات ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ ان کی الگ کلاس ہو۔ بہت سارے ایسے علماء کرام ہوتے ہیں کہ جن کی بیگمات پڑھی ہوتی ہیں، جس طرح علماء کرام نے درس نظامی کیا ہوتا ہے، ان کی بیگمات بھی مدارس سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو بچیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی کلاس کوشش کر کے آپ خاتون خانہ کو دیں، وہ بھی اسی روٹین کے ساتھ پڑھائے کہ صبح فجر کے بعد وہ بچیوں کو ناظرہ قرآن پاک کی صورتوں کا حفظ کروانا، اور کچھ ترجمہ مخصوص، سورہ نور کا ترجمہ، سورہ نساء کا ترجمہ، چند مخصوص صورتوں کا ترجمہ بچیوں کو کروایا جائے۔ اور اسی طرح عصر کے بعد بچیاں چونکہ عصر کے بعد زیادہ حاضر ہو جاتی ہیں، تو عصر کی نماز کے بعد بچیوں کو مسنون دعائیں یاد کروائی جائیں۔ یہ دونوں مسجد کے اندر بچوں کو، اور بچیوں کی کلاس الگ ہو اگر ممکن ہو سکے تو، یہ بہت فائدہ مند چیز ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان بچوں اور بچیوں کا ششماہی اور سالانہ امتحان کا انعقاد کریں۔ آپ مدارس کے ساتھ چلیں، جس طرح مدارس کی روٹین ہے۔ جب مدارس کا ششماہی امتحان ہوتا ہے، انہی دنوں میں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کا ششماہی امتحان رکھیں، اور بچوں کو انعامات دیں، اول دوم اور سوم آنے والے بچوں کو انعامات دیں۔ اسی طرح سالانہ امتحان آپ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ مکمل کر دیں۔ رمضان میں چونکہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کو ایک ٹائم میں پڑھنا ہوتا ہے، تو جب بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، بچوں کی دستار بندی کی جائے گی، بچوں کی دوپٹہ پوشی کی جائے گی،
تو اس سے معاشرے کے اوپر، بچوں کے والدین کے اوپر، آپ کی جماعت کے اوپر اور بچوں کے اوپر بہت اثر پڑے گا۔ بچے زیادہ مسجد میں آئیں گے، بھئی یہاں تو انعامات ملتے ہیں، یہاں تو فراغت حاصل کرنے والے بچوں کو دستار بندی کی جاتی ہے، دوپٹہ پوشی کی جاتی ہے، بچوں کو انعام دیے جاتے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جماعت آپ کے اوپر مطمئن ہو جائے گی، بچوں کے والدین آپ کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ تعاون زیادہ کریں گے، آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی کہ یہ تو بڑا عالم دین ہے ماشاءاللہ، یہ تو بچوں کے اوپر محنت بہت کرتا ہے، توجہ بہت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسجد کی سطح پہ آپ لاگو کریں۔ تعلیم کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں کا۔ کوشش کریں جس طرح سکولوں کے اندر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی اور تقریری مقابلہ، نعت و نظموں کے مقابلے اور ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں، اسی طرح آپ مساجد کی سطح پہ بھی ایسا کام کریں۔ بچوں کا تقریری مقابلہ کروائیں، ان کو تقریریں لکھ کے دیں یا بچے گھر سے لکھ کے لائیں، یا لکھی لکھائی تقاریر ہوتی ہیں، کتابیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، وہ بچوں کو لا کے دیں، ان کو نشان لگا دیں کہ آپ یہ تقریر لکھ لیں، آپ یہ لکھ لیں، آپ یہ لکھ لیں اور اس کو یاد کر کے مجھے سنائیں۔ ایک دن پھر مقابلے کا اس کے اشتہار لگے ہوں، بینر آپ اسپیشل وہ جو چارٹ ہوتے ہیں وہ لکھا کے لائیں۔ آپ اپنی جماعت میں سے 3 جج منتخب کر لیں اور بچوں کے تقریروں کے ساتھ ساتھ نعتوں کا مقابلہ، نظموں کا مقابلہ، اسی طرح بچیوں کے ساتھ آپ نعت و نظموں کا مقابلہ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد گیمیں آتی ہیں بچوں کے، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، والی بال، دوڑ، رسہ کشی، چھلانگیں، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کروائیں آپ، اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ جس مسجد میں یہ کام کروائے جائیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہم نصابی سرگرمیوں پہ توجہ دی جائے گی، اس مسجد میں طلباء کی تعداد زیادہ ہوگی، بچے شوق سے آئیں گے کہ بھئی آج ہمارا ٹورنامنٹ ہے، آج ہمارا میچ ہوگا، آج ہمیں فٹ بال کھلایا جائے گا، آج ہماری کبڈی کا میچ ہے، آج ہماری دوڑیں ہیں، آج ہم چھلانگیں لگائیں گے، ہمیں انعام ملے گا۔ تو وہ بچے دوسرے بچوں کو بھی کھینچ کے لے آتے ہیں کہ اس مسجد میں پڑھیں، دیکھو کتنا کام ہو رہا ہے، والدین الگ مطمئن ہے، جماعت آپ کے الگ مطمئن ہے، اور معاشرے کے اندر آس پاس سارے دیہاتوں کے اندر آپ کا چرچا ہو جائے گا کہ بھئی فلاں مسجد میں بڑا کام ہو رہا ہے، لوگ آپ کی تقلید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تعلیم کے حوالے سے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے تعلیم بالغہ۔ تعلیم بالغہ کا اہتمام کریں، آپ ہفتے میں 1 یا 2 دن رکھیں جہاں بڑے لوگ جو مسجد میں نہیں آتے ریگولر، اور یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی ورکشاپ رکھیں جس میں ان کی نماز درست کروائیں، اور اس کے ساتھ ان کا وضو درست کروائیں، غسل، میت کو نہلانے کا طریقہ، کفنانے کا طریقہ، دفن کرنے کا طریقہ، اور ان کی نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرائیں، مسنون دعائیں یاد کرائیں، صف بندی کا طریقہ۔ تو یہ تعلیم بالغہ کے اندر یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ترجمہ کلاس شروع کریں، آپ کسی نوجوانوں سے ٹائم لے لیں کہ بھئی آپ کی جو ہے نا وہ ترجمہ کلاس ہوا کرے گی۔ تو تعلیم بالغہ کا سلسلہ بھی ہر مسجد کے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے تعلیم بالغہ کے بعد کہ آپ اپنی مسجد میں ایک لائبریری کا اہتمام کریں۔ آپ جماعت میں سے پیسے اکٹھے کریں رمضان میں یا کسی جمعے میں، اور یا ایک ہی بندہ دے دیتا ہے اتنا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کتابیں خریدنا۔ تو جماعت میں سے پیسے اکٹھے کریں اور آپ بچوں کے متعلقہ کتابیں خرید کے لائیں۔ دارالسلام کی کتابیں ہیں، اور مولانا اقبال کیلانی کی کتابیں ہیں، اور سلیم رؤف کی کتابیں ہیں، نسیم حجازی کے ناول ہیں، اس طرح کی جو اصلاحی موضوعات کے اوپر کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نماز کتابیں ہوتی ہیں، وہ آپ خریدیں اور اس کو لا کے مسجد کی لائبریری میں رکھیں۔ تو ہر جمعے کتابوں کا سٹال لگائیں، نمازی بندے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور بہت ساری مساجد میں خواتین بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ ایک پڑھے لکھے بچے کی ڈیوٹی لگائیں، اس کو ایک رجسٹر بنا کے دیں کہ بھئی ہر جمعے آپ اسٹال لگائیں گے، یہاں پہ کتابیں سجائیں گے اور لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے لیے ایشو کریں گے۔ جو کتاب ذاتی طور پہ خریدنا چاہے اس سے وہ کتاب اس کو دے دیں، انہی پیسوں کی کتاب اور لا کے رکھ لیں آپ۔ اور کچھ لوگ جو ذاتی طور پہ نہیں خریدنا چاہتے تو وہ ان کو کتابیں ایشو کریں کہ 8 دن پڑھیں، اگلے جمعے واپس لیں، کتاب بدل کے لے جائیں، ان کا ایک ریکارڈ ہو، کتابیں ایشو کریں اور اس کو جمع کریں، دوبارہ نئی کتاب ایشو کر دیں۔ اسی طرح خواتین کی جانب بھی ایک کتاب سٹال لگائیں جہاں عورتیں جمعہ پڑھتے ہیں، مصلات النساء ہے، الگ پہ جگہ بنی ہوتی جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک پڑھی لکھی بچی کی ڈیوٹی لگائیں، اس کو رجسٹر دیں، عورتوں کو وہ کتابیں ایشو کریں، اگلے جمعے وہ کتابیں واپس کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبلیغ ہوگی مسجد کی سطح پہ۔ آپ دیکھیں نا سلیم رؤف کی جو کتابیں ہیں خواتین کے پڑھنے کے متعلقہ کہ مجھے بیٹا ضرور چاہیے، میں بازار ضرور جاؤں گی،
اور میں مر گیا۔ اس طرح کی بہت ساری اصلاحی کتابیں ہیں، دارالسلام کی بہت ساری اصلاحی کتابیں ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، اردو بازار لاہور جائیں، وہاں سے بہت عمدہ کتابیں، بچوں کی کہانیاں، سلف صالحین کی کہانیاں، صحابہ کرام کے واقعات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے واقعات پہ مشتمل کتابیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے۔ تو وہ اپنے نمازیوں کو، اپنے طلباء کو، خواتین کو، طالبات کو وہ کتابیں ایشو کریں، اور انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے چند ماہ میں، چند سالوں میں انقلاب آ جائے گا۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے، 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہر سال، چونکہ مدارس کے داخلے جو رمضان کے بعد کھلتے ہیں، ہر سال آپ کوشش کریں کہ اپنے اسٹوڈنٹ میں سے جو آپ کے پاس صبح و شام ناظرہ پڑھتے ہیں، ان میں سے آپ بچوں کو تیار کریں مدارس میں داخل کروانے کے لیے۔ ان کے بچوں کو موٹیویٹ کریں، بچوں کے والدین کو موٹیویٹ کریں، دینی طلباء کی اہمیت بیان کریں، ان کی فضیلت بیان کریں، فضائل بیان کریں، جنت میں حافظ قرآن کو کیا مقام ملے گا، علماء کرام کی کیا عظمت اور شان ہے۔ اس طرح کے جمعے پڑھائیں آپ، اور لوگوں کو قائل کریں، طلباء کو تیار کریں، اور ان کو ہر سال 2 4 یعنی 5 بچے ہر سال آپ کے گاؤں میں سے، آپ کی مسجد میں سے مدارس کا رخ کریں۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہر مسجد میں سے 5 بچے بھی مدارس کا رخ کریں تو مدارس کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی بچوں کو رکھنے کے لیے، انہیں مجبوراً داخلہ بند کرنا پڑے گا۔ یعنی اتنے علماء کرام ہمارے پاس تیار ہو جائیں گے، ہر گاؤں میں سے 5 اگر یعنی 5-10 علماء کرام ہر گاؤں میں موجود ہوں گے تو معاشرے کے اندر تو ویسے انقلاب آ جائے گا۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جتنی سرگرمیاں آپ کی ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، جن جن موضوعات کے اوپر آپ نے پورے سال میں جمعے پڑھائے ہیں، آپ دروس دیتے ہیں صبح و شام، کتنا ترجمہ مکمل ہو گیا آپ کا، کتنی آپ کے حدیث مبارکہ کا درس دے دیا ہے وہ، اور بچوں نے، کتنے بچوں نے وہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے، ان کی لسٹ بنائیں، کتنی بچیوں نے پڑھ لیا ہے، کتنے بچوں نے دعائیں یاد کر لی، کتنی رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد تعلیم بالغاں کی کلاس جو آپ نے لی اس کا کیا فائدہ ہوا ہے، بچوں کی ہم سبھی سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھیں۔ تو ایک رجسٹر بنائیں، اس کے اوپر پورے سال کی کارکردگی آپ نوٹ کرتے جائیں، اور ہر سال عید کے موقع پہ یا رمضان کے موقع پہ یا لوگوں کو بلا کے وہ ریکارڈ جماعت کے سامنے رکھیں کہ بھائی اس سال ہم نے اتنا کام سر انجام دیا ہے، اتنے جمعے ہوئے ہمارے، اتنے دروس ہوئے ہیں، اتنا بچوں نے پڑھا، اتنے بچے فارغ ہوئے ہیں، اتنی بچیوں نے فراغت حاصل کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ علماء کرام کا خود اپنا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہے اس کو آگے امت مسلمہ تک منتقل کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہے، وہ مطمئن ہے کہ جو ہم نے دین سیکھا ہے، جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا ہے، جن لوگوں نے ہمارے اوپر خرچ کر کے ہمیں عالم دین بنایا ہے، آج ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن چکے ہیں کہ ہم آگے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ علماء کرام کا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی عاقبت بھی سنور رہی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کا فائدہ ہے، بچے پڑھ جائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہمارے استاد نے ہمارے اوپر کتنی محنت کی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے والدین آپ کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے، جماعت آپ کے اوپر مطمئن ہو جائے گی، آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، آپ کے عیدین کے اوپر خدمت بڑھ جائے گی، لوگ آپ کو تنخواہ کے علاوہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لوگ آپ کو، یعنی گھروں کے اندر جو خواتین ہیں، بچوں کی مائیں ہیں، بچوں کے والدین ہیں، وہ بند مٹھی میں آپ کے پیسے پکڑا کے چلے جائیں گے کہ ہمارے بچوں کا استاد ہمارے بچوں کے اوپر محنت کرتا ہے۔ اور وہ جو شکوہ کرتے علماء کرام کہ ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، اور لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مدارس میں بچوں کو داخل نہیں کروائیں گے، پڑھ کے مولوی بن کے مسجد میں آئیں گے تو تنخواہ کیا ملتی ہے، کہ سارے کے سارے شکوے آپ کے دور ہو جائیں گے جب آپ اتنا اللہ کے دین کا کام کریں گے، لوگ آپ کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے۔ پھر دیکھنا اللہ آسمان سے کس طرح رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں کام نہیں کرنا آتا ہے، قصور تو ہمارا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انہی 8 پوائنٹ کے اوپر مسجد میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، وہ رج کے پیسہ کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد، معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کے بعد، بچوں کے اوپر محنت کرنے کے بعد، دین کی تبلیغ کرنے کے بعد وہ رج کے پیسہ کما رہے ہیں، اور انہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، لوگ خود ہی ان کی خدمت کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارا عالم دین ہے، اور ہمارے اتنے ہی ہمارے گاؤں میں، ہماری مسجد میں اللہ کے دین کا اتنا کام کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی خدمت نہ کریں۔ خدمت بڑھ جاتی ہے۔
اور میں ایسے علماء کرام کو بھی جانتا ہوں جو ہر وقت یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری گندم ٹائم پہ نہیں ملتی، ہمیں تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی، تھوڑی تنخواہ ہے، عیدوں پہ ہمیں جو ہے نا وہ خدمت نہیں کی جاتی، ہماری گاہے بگاہے لوگ ہماری خدمت نہیں کرتے، ہمارے گھر میں کوئی دودھ نہیں دے کے جاتا، ہمیں کوئی شادی پہ نہیں بلاتا، شادی پہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں لوگ بھیجتے۔ بھئی کیا بھیجیں؟ جمعہ تو آپ رٹ کے پڑھا دیتے ہیں، کسی سی ڈی کو سن کے، کیسٹ سن کے پڑھا دیتے ہیں، درس آپ دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو بس اوٹ پٹانگ مار کے بغیر تیاری کے دے دیتے ہیں، بچوں کے اوپر محنت نہیں کرتے، بچے آتے ہیں اور آپ سائڈ پہ موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں، بچے آئے استعمال سنایا اور چلے گئے، تعلیم بالغاہ کے اوپر محنت نہیں کر رہے۔ ہم سب سرگرمیاں آپ میں نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بھئی ہمیں جماعت کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنی جگہ تلاش کر لیں، ہم کسی اور عالم دین کو لانا چاہتے ہیں۔ بھئی ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایسے علماء کرام بھی موجود ہیں جو کسی مسجد سے جانا چاہتے ہیں تو جماعت کہتی ہے آپ مطالبہ کریں، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، جتنی تنخواہ کہیں گے ہم آپ کی تنخواہ اتنی لگا دیں گے، جتنا تعاون کہیں گے ہم اتنا کریں گے، لیکن آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ان ایس او پی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر اگر ہر مسجد میں اس طرح کام ہوگا، ان 8 پوائنٹ کے اوپر کام ہوگا، تو انشاءاللہ دیکھنا پھر کس طرح معاشرے کے اندر انقلاب آتا ہے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ خدارا ان مسجدوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ اللہ کے دین کے قلعے ہیں مساجد اور مدارس، اور ان کے اندر اللہ کے دین کا کام کریں ڈٹ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی محنت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔